اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس فتنہ سے بچو جو صرف ظالمین کو پہنچنے والا نہیں ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ سخت ترین عذاب کا مالک ہے۔ مسلمانوں، اس وقت کو یاد کرو جب تم مکہ میں قلیل تعداد میں اور کمزور تھے، تم ہر آن ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے کہ خدا نے تمہیں پناہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، تمہیں پاکیزہ روزی عطا کی تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ ایمان والو، خدا اور رسول اور اپنی امانتوں کے بارے میں خیانت نہ کرو جبکہ تم جانتے بھی ہو، اور جان لو کہ یہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال ایک آزمائش ہیں اور خدا کے پاس اجر عظیم ہے۔ ایمان والو، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل میں تفرقہ کی صلاحیت عطا کر دے گا، تمہاری برائیوں کی پردہ پوشی کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا کہ وہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور پیغمبر، آپ اس وقت کو یاد کریں جب کفار تدبیریں کرتے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا شہر بدر کر دیں یا قتل کر دیں، اور ان کی تدبیروں کے ساتھ خدا بھی اس کے خلاف انتظام کر رہا تھا، اور وہ بہترین انتظام کرنے والا ہے۔ اور ان کا یہ حال ہے کہ جب ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ سن لیا، ہم خود بھی چاہیں تو ایسا ہی کہہ سکتے ہیں، یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ خدایا، اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا عذاب علیم نازل کر دے۔ حالانکہ اللہ ان پر اس وقت تک عذاب نہ کرے گا جب تک پیغمبر یعنی آپ ان کے درمیان ہیں، اور خدا ان پر عذاب کرنے والا نہیں ہے اگر یہ توبہ اور استغفار کرنے والے ہو جائیں۔ اور ان کے لیے کون سی بات ہے کہ خدا ان پر عذاب نہ کرے جبکہ یہ لوگوں کو مسجد الحرام سے روکتے ہیں اور اس کے متولی بھی نہیں ہیں۔ اس کے ولی صرف متقی اور پرہیزگار افراد ہیں، لیکن ان کی اکثریت اس سے بھی بے خبر ہے۔ ان کی تو نماز بھی مسجد الحرام کے پاس صرف تالی اور سیٹی ہے، لہٰذا اب تم لوگ اپنے کفر کی بنا پر عذاب کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، یہ اپنے اموال کو صرف اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو راہ خدا سے روکیں، تو یہ خرچ بھی کریں گے اور اس کے بعد یہ بات ان کے لیے حسرت بھی بنے گی اور آخر میں مغلوب بھی ہو جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، یہ سب جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے تاکہ خدا خبیث کو پاکیزہ سے الگ کر دے اور پھر خبیث کو ایک پر ایک رکھ کر ڈھیر بنا دے اور سب کو اکٹھا جہنم میں جھونک دے کہ یہی لوگ خسارہ اور گھاٹے والے ہیں۔ پیغمبر، آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو ان کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن اگر پھر پلٹ گئے تو گزشتہ لوگوں کا طریقہ بھی گزر چکا ہے۔ اور تم لوگ ان کفار سے جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ کا وجود نہ رہ جائے اور سارا دین صرف اللہ کے لیے رہ جائے۔ پھر اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال کا خوب دیکھنے والا ہے، اور اگر دوبارہ پلٹ جائیں تو یاد رکھو کہ خدا تمہارا مولا اور سرپرست ہے، اور وہ بہترین مولا و مالک اور بہترین مددگار ہے۔